اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جب کسی گناہگار بدکار کافر کی موت ہوتی ہے تو قبر اس سے کیا کہتی ہے، اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے اور اس سے کیسا سلوک کرتی ہے، اور اس کے اوپر کون کون سے عذاب نازل کر دیے جاتے ہیں۔ جب ایک بدکار کافر دفنایا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے میرا جی بہت خراب ہوا، جتنے بھی لوگ میری پشت پہ چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت برا لگتا تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے، میری متحدی میں آیا ہے تو میں تجھے اپنا طرز عمل دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر قبر جو آپس میں اس طرح ملتی ہے کہ اس مردے کی ہڈیاں پسلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دکھائی کہ جس طرح یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملتی ہیں، اس طرح اس مردے کی ہڈیاں پسلیاں ایک سائڈ سے دوسری طرف جو ہے گھس جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر 70 اژدہا بہت بڑے سانپ ہوتے ہیں، اژدہا ہوتے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی زہر ایسی ہے کہ اگر وہ زمین سے باہر آ کر ایک پھونک مار دیں زمین کے اوپر تو قیامت تک اس زمین پہ گھاس نہ اگے، اور گھاس جو ہے وہ بالکل سوکھ جائے قیامت تک، اس کی اتنی زہر ہے، اور یہ اژدہا اس کو قیامت تک ڈستے ہی رہیں گے، اس کو تکلیف دیتے ہی رہیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اور بھی بہت سارے عذاب نازل کر دیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ متعد بندہ کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور متعد بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرے، موت کو کثرت سے یاد رکھے، اور موت کے لیے دنیا میں اپنا آپ کو تیار کر کے رکھے، اور ایسی چیزوں میں مشغول رکھے جو اس کی موت پہ یا اس کے بعد کی جو دوسری زندگی اس کی شروع ہوتی ہے وہ اس کے کام آ سکے۔ اور یہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنے لیے موت کی تیاری کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس دنیا میں اس منزل کے لیے، اس ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہمارا آنے والا ٹھکانہ اچھا ہو، ہماری قبر بھی جو ہے جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی معلومات ہوں آپ تک پہنچتی رہیں، آپ آگے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔